السلام علیکم ایوری ون. میرا نام جیا ہے اور میں اپنے خالہ کے گھر رہتی ہوں. دن کی شروعات کچھ ہو چکی تھی اور آج کا جو ٹاپک تھا، افسوسناک ٹاپک، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر وردہ کا قتل. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ان کی دوست تھی، ڈاکٹر وردہ کی دوست، اس نے ان کا قتل کیا اپنے شوہر کے ساتھ اور 3 ملازمین کے ساتھ مل کر. اور وجہ کیا بنی؟ گولڈ، سونا، جو ان کے پاس اس نے امانتاً رکھوایا تھا. امانت رکھنا سنبھالنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے اس کی امانت لٹانے کی بجائے الٹا اس کو قتل کر دیا اور اس کو دور کے کسی گاؤں میں دفنا دیا، پھینک دیا. اور بہت ہی افسوس ہوا. اور اس کے ان دونوں کی دوستی بچپن کی دوستی تھی. اور اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے جو ڈاکٹر جنید جمشید صاحب پڑھتے تھے: وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. زمانہ اس قدر خراب ہو چکا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. مطلب احساس، انسانیت نام کی کوئی چیز رہی نہیں. ہر انسان نفسا نفسی کا دور ہے. بس یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس سونے سے جو مطلب کہ اس نے قتل کر کر حاصل کیا تھا، کہ اس کو پکڑ لیا گیا، اس کی دوست کو. لوگ پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ملازمین کو شاید پکڑا گیا ہے، 3 لوگوں کو پکڑا ہے. کون کون تھے مجھے یہ نہیں پتا، لیکن ان پیسوں سے وہ کب تک مطلب کہ وہ اپنی زندگی کو گزار لے گی. اب تو وہ ویسے ہی جیل میں ہے، ان پیسوں کا وہ کیا کرے گی؟ کب تک وہ اس کو لے کر چلے گی؟ اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ چوری، ڈکیٹی، قتل و غارت عام ہو چکی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیا کر رہے ہیں. حرام کا پیسہ کب تک ہم اپنے پاس رکھ لیں گے؟ کب تک ہم اس سے اپنا گھر چلا لیں گے؟ اور یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ انسان کیوں یہ نہیں سوچتا کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ڈاکٹر جب کوئی بنتا ہے تو اس کے کتنے ارمان ہوتے ہیں. میری کزن ڈاکٹر ہے، میرے اور بھی مطلب کہ ڈاکٹر بننے کی کوشش میں ہیں کزن وغیرہ. ان کے والدین کے کتنے ارمان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی ڈاکٹر بنے گی، ہم اس کو ایسے کریں گے، ہمارے یہ والے مسئلے وہ حل کرے گی. وہ دبئی سے واپس آئی، کوریا میں وہ پڑھ کر آئی تھیں ڈاکٹر وردہ. اور اس قدر افسوسناک واقعہ، کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں پرائیویٹ ڈاکٹر بننے میں، اور ان کے والدین نے لگائے ان پر اس قدر. اور انہوں نے کچھ سوچا سمجھا، ان کا کوئی خواب ہوگا، کچھ بھی جو بھی ہو. وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کا پیار تھا، محبت تھی، کسی کی ماں تھی، کسی کی بیوی تھی. اور اس قدر ظلم، اس قدر انسان کے اندر وحشت بھر چکی ہے کہ بس اس کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، دوسرا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اگر اس کے اس عمل سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، دوسرا اس سے کیا موٹیویشن حاصل کرے گا؟ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہماری آخرت مین جو ہے، وہ تو ہماری آخرت ہے نا، کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے. جب محشر ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح جائیں گے؟ ہم کیا ان کو اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے آئے ہیں؟ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں. اصل تو ہماری آخرت ہے نا، کہ ہم نے آخرت میں جا کر جب حساب ہوگا تو ہم قتل، کسی کو الفاظ سے بھی دکھ دینا، اس کا بھی حساب انسان سے ہوتا ہے. اور کسی کی جان ہی لے لینا، قتل ہی کر دینا، اس کو دنیا سے رخصت ہی کر دینا اپنے ہاتھ میں. کہتی ہوں کس قدر، میں پرسنلی اپنی میں تعریف نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اسپیشلی میں یہ کہ میری بات کسی کو بری لگی ہوگی، میں فوراً سے اس سے معافی مانگ لیتی ہوں کہ اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دے، کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے. سمپل سی یہ ہے کہ میرا اگر سسرال والا معاملہ ہے نا، کہ اگر حتیٰ کہ میری اسد اور انٹی کی کوئی بات ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اسد کوئی بات کر جائے تو میں انٹی سے جا کر یہ بات کروں گی کہ انٹی آپ اسے معاف کر دیا کریں، اسے پتہ نہیں چلتا کہ آپ ماں ہیں. اور ایک میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. جب اسپیشلی میں خود ماں بنی ہوں تب سے مجھے اس بات کا زیادہ احساس ہے
کہ وہ بھی ایک ماں ہے, انہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا, ہر چیز جو بھی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ وہ کسی کو جان سے کیسے مار سکتے ہیں. کیا ان کے اندر دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا انسان کی ضروریات اس پر اس قدر غالب آ جاتی ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں لگتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے. کسی انسانی جان کی کوئی قیمت, کوئی وقت ہے ہی نہیں. اس قدر ظلم ہو رہا ہے, اس قدر وحشت چھائی ہوئی ہے. اپنی ضروریات کو, اپنی نیڈز کو اس قدر اپنے اوپر غالب کر لیا ہے کہ دوسروں کی احساس, دوسروں کی خوشیاں, دوسروں کی محنتیں, دوسروں کے پیار, دوسروں کی عزت کچھ معنی ہی نہیں رکھتی. آپ نے, اس کی دوست نے قتل کیا اپنے شوہر کے ساتھ مل کر, اپنے 3 ملازمین کے ساتھ مل کر. میں کہتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ظلم ہے, یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور حکومت اس پر کوئی رد عمل پیش نہیں کرتی. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو سرے عام پھانسی دینی چاہیے. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا قتل کر رہے ہیں. اب اگر انہوں نے اتنا سونا اس سے لیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کو اب سیل کریں گے. اس کو وہ پولیس کو, اب جیسے ڈکی بھائی کے کیس میں ہوا, اتنی رشوت لی, ان سے بھی وہی سارا کچھ ہوگا اور پھر ایک دن یہ بھی رہا ہو جائیں گے. میں تو یہ میرے حساب سے تو نا اس ملک میں رہنے والا کوئی حال ہی نہیں ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. اور آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے, مسائل, ڈپریشن, ٹینشنز. گھر میں تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بندے کے کہ وہ نیٹ پہ بھی اگر وہ اس کو کھولتا ہے, کوئی فیس بک, کوئی انسٹا یا کوئی ٹک ٹاک یا یوٹیوب شورٹس کچھ بھی کھولے, کوئی نہ کوئی اس طرح کی ٹینشن والی بات, کوئی عجیب سا. اب یہاں پہ میں اگلی جو ویڈیو اس کے ساتھ لگا رہی ہوں وہ یہ کہ جی ڈاکٹر وردھا کے بارے میں لوگوں نے جو احتجاج کیا, بہت اچھا کیا. شاید اسی سے ہماری حکومت کو ذرا احساس ہو جائے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں اس طرح کے کیسز پہ جلد از جلد سٹینڈ لینا چاہیے. باقی میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ مجھے معاف کریں, اور دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے والدین کو, اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.